بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. اور قرآن سمجھیں آسان طریقے سے. فل کورس سبق نمبر 4D قرآن کا، یعنی چوتھا صفحہ آخری حصہ. ہم چوتھے صفحے پر ہیں جس کے 4 اشارے کچھ یوں ہیں: وعید و بشارت، سننے والوں کے لیے، عمل کرنے والوں کے لیے بشارت، نہیں سننے والوں کے لیے وعید. اور اللہ تعالیٰ نے مچھر کی مثال یعنی اس حوالے سے دی کہ قرآن میں مثالیں بھی آئیں گی، لیکن اس سے گمراہ کون ہوگا اور قرآن سے گمراہ کون ہوگا اس کی بھی تفصیل دی گئی. آخری میں اللہ تعالیٰ نے اس اشارے میں یہ کہا کہ تم کفر کیسے کرتے ہو. اور یہ بہت انٹرسٹنگ بات ہے. اللہ تعالیٰ نے جو شروع میں بات کی تھی نا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا، تو وہی بات کو سوالیہ انداز میں اللہ تعالیٰ نے پھر سے سوچنے کے لیے دعوت دی کہ یار تم کفر کیسے کرتے ہو کہ تم مردہ تھے، پھر تم کو زندہ کیا، تم کو پیدا کیا، پھر تم کو مارے گا، پھر تم کو زندہ کرے گا. تو اٹس another way. پھر سے اللہ تعالیٰ نے محبت سے سمجھایا ہے. تو ہم اس کا ترجمہ لیتے ہیں، لفظی ترجمہ. بسم اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. کیفہ، کیسے، کیف الحال ہم کہتے ہیں نا کیسا حال ہے، کیف یعنی کیسے. تکفرون، تم کفر کرتے ہو. تکفرون کا اشارہ کیجئے ذرا. تکفرون، اس نے کفر کیا کیا ہوگا؟ کفرا. میرے بات دہرائیے. کفرا یکفر اکفر. کفرا یکفر اکفر. کافر مکفور کفر. کافر مکفور کفر. تکفرون آ گیا. کیف تکفرون، کیسے تم کفر کرتے ہو. باللہ، اللہ کا. و اور کنتم، تم تھے. اموات، میت کی جمع اموات. تم مردہ تھے، تم سب لوگ مردہ تھے. آف کورس بھی کچھ نہیں تھے. مردہ تھے سے مراد عربک میں موت سے مراد لائف کا نیگیشن ہے. آپ بولیں گے یار میں مردہ کہاں تھا، میں تو پیدا ہی نہیں ہوا تھا. نہیں، یعنی نہیں ہونا وہ مردہ کے عربی میں میت کے سینس میں ہے. وہ کنتم امواتن، اور تم مردہ تھے، یہ ایک تشریح ہے. فاحیاکم، ف یعنی پس، احیا زندہ کیا. یہ مزید فی ہے، بعد میں سیکھیں گے. احیا زندہ کیا، کم تم کو، تو اس نے زندہ کیا تم کو. ثم، اچھا یہاں پر ٹرائنگل ہے تو میرے لیے رکنا ہے. تو میت کی جمع اموات، یہ ایک دیکھ لیا ہم نے، اور آگے چلیں گے. کفر یکفرو، یہ تو ہم نے کر لیا. اور کنتم کا اشارہ کیجئے. کنتم، تم سب تھے. وہ تھا کانا. میرے بات دہرائیے. کانا یکونو کن. کانا یکونو کن. کائن ڈیش کون. کائن ڈیش کون. یاد رکھیے ویک لیٹرز میں قالا اور کانا دونوں کی پارٹی جو ہے نا ہر 3 لائن میں ایک بار ملے گی. یہیں پر آپ دیکھ رہے ہیں دونوں کے الفاظ. وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ. کوئز، هل تکفرون باللہ، کیا جواب دیں گے آپ عربی میں؟ اے یا بی یا سی؟ لا نکفرون باللہ، لا تکفرون باللہ، لا نکفر باللہ. چلیے نوٹ کر لیجئے آنسر. آل رائٹ، ہم پول اینڈ کر رہے ہیں اور ریزلٹس کو شیئر کر رہے ہیں، اور پھر اسٹاپ شیئرنگ. سی صحیح تھا. لا نکفر باللہ. کئی لوگوں نے لا نکفرون باللہ رکھا، وہ آپ کے لیے ٹریپ تھا. وہ نکفرون کوئی لفظ نہیں ہے. آل رائٹ، وہ تکفرون سے نکفرون جو ہے نا وہ چلتی ہے. یکفرون تکفرو، اکفرو تکفرون، نکفرون یکفرون تکفرون، تو نہیں، نکفر ہے. یاد رکھیے ایاک نعبدون و ایاک نستعینون نہیں بولیں گے ہم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. تو نعبد، نکفر، لا نکفر، ہم نہیں کفر کرتے اللہ کا. So that was a good mistake for those of you جنہوں نے کیا ہے. یاد رکھیں نکفرون نہیں ہوتا، نعبدون نہیں ہوتا، نفعلون نہیں ہوتا. نفعلو، نعبدو، نشکرو. alright. ثم یمیتکم، ثم پھر، یمیتو مارے گا. یہ بھی مزید فی ہے. مزید فی تو ہر لائن میں ہے، لیکن انشاءاللہ اب آپ کو مزہ آئے گا جب آپ یہ سیکھ چکے ہوں گے.
پھر یمیتو وہ موت دے گا تم کو، مارے گا تم کو، ثم پھر یحیی زندہ کرے گا تم کو، پھر یہ بھی مزید بھی ہے، ثم پھر الیہ اسی کی طرف ترجعون تم لوٹائے جاؤ گے، ترجعون تم لوٹائے جاؤ گے۔ تو آرڈر بہت سمپل ہے، تم مردہ تھے، یعنی اتنی پیاری بات ہے۔ مجھے اس وقت جو ہے شیخ احمد دیدات رحمہ اللہ کی انگلینڈ کی ایک ویڈیو ریکارڈنگ یاد آ رہی جو میں نے دیکھی تھی۔ انگلینڈ میں انہوں نے مختلف مذاہب کے لوگ جمع تھے، تو اس میں اللہ کے بارے میں بات ہو رہی تھی، تو انہوں نے یہ آیت پیش کی، ایسی سمپل اور زبردست آیت ہے۔ انہوں نے کہا کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم، ارے تمہارا وجود خود ثابت کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ موجود ہے، کس نے پیدا کیا تم کو؟ اور پھر یہی نہیں کہ تم کو پیدا کیا بلکہ تم کو مارے گا بھی اور پھر زندہ کرے گا، پھر اس کے پاس لوٹنا ہے، چھوٹ کے بھاگنے والے نہیں ہو تم۔ آلرائٹ، تو اب ہم آگے چلتے ہیں، انٹرسٹنگ کوئز ہے۔ فَأَحْيَاكَ ثُمَّ يُمِيتُكَ ثُمَّ يُحْيِيكَ کی جمع بتائیے۔ آئی نو اٹس ٹرکی، لیکن میں آپ کو کلو دیتا ہوں، صرف کا کی جمع کرنا ہے آپ کو، رائٹ؟ تو یہاں پہ آنسر بھی ہے، احیا زندہ کیا، اس کو ہم آپ سے نہیں پوچھ رہے ہیں، زندہ کیا نہیں، تجھ کو زندہ کیا، یہ کا اور کا اس کی جمع کرنا ہے آپ کو۔ چلیے اے بی سی ذرا پڑھیے، آئی نو اٹ ول ٹیک ٹائم۔ I hope you're ready now, so please give the answer. Very good. We will stop the polling now and share the results and stop sharing results. ماشاءاللہ اے صحیح ہے، اور کا کی جمع کم، یاد ہے نا، کا ای کمنا، اور فعل ماضی کا تا تو تمنا، اس کی بہت پریکٹس کریں گے آپ، ہاں، کا ای کمنا، جیسے ربو کا ربی، ربکم ربنا، تو فاحیا کم ثم یمیتو کم ثم یحیی کم، وہ زندہ کرے گا تم کو، تم کو، تم کو۔ آلرائٹ، اگلی آیت ہے کہ نہ صرف اس نے تم کو پیدا کیا، تم نہیں تھے، مردہ تھے، عدم میں تھے، یو نان ایگزسٹنٹ، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دوسری بات بتائی کہ ہوا الذی، ہوا یعنی وہ، الذی جس نے، خلقہ پیدا کیا، لکم تمہارے لیے، یاد رکھیے لکم یاد ہے نا آپ کو، کہ تمہارے لیے کیا یہ سب، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں تھی زمین بنانے کی، ما جو فی الارض زمین میں، خلق لکم تمہارے لیے پیدا کیا جو کچھ ہے زمین میں، جمیعاً سب کا سب تمہارے لیے ہے، کسی جانور، گدھے، کتے اور بندر کے لیے نہیں ہے، تمہارے لیے بنایا ہے سب۔ ثم پھر استوا، یہاں پر استوا الا جب آتا ہے تو اس کا مطلب ہے متوجہ ہوا، قصد کیا۔ ثم استوا الی السماء، پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوا، پس سوا جو ہے نا علامہ کے وزن پر ہے، لیکن اس میں ویک لیٹر ہے، یہاں بھی ویک لیٹرز آتے ہیں اور یہ اپنی جو ہے شرارت کرتے ہیں یا پھر جو ہے الحمدللہ صادق بناتے ہیں، جو بھی لیں آپ۔ تو فسوا پس برابر کیا انہیں یا بنا دیا، پس بنا دیا ہننا ان سب کو، کیا بنایا اس کو، 7 سماوات، 7 آسمان بنا دیے، وہوا اور وہ بکلی شیئن ہر چیز کا، کل یعنی ہر، اردو میں بھی کہتے ہیں کل، شیء چیز، شے کی جمع اشیاء، اردو میں اشیاء یوز ہوتا ہے، شے بھی یوز ہوتا ہے، ہر شے پر جو ہے نا ہم کہتے ہیں، تو بکل شے ہر چیز پر، علیم یا ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ سما کی جمع سماوات ہے، سما یہاں پہ سنگولر ہے، 7 سماوات 7 بار ہے، اور سبحان اللہ عربی کے قرآن کے کئی معجزات ہیں، اس میں لفظ 7 سماوات قرآن میں 7 بار آیا ہے، یہ بھی ایک انٹرسٹنگ بات ہے، 7 سماوات 7 بار ہے، سماوات بہت بار ہے، سماوات تقریباً 300 بار ہیں،
اور ارض 450 بار ہے، لیکن 7 سماوات 7 بار ہے جوڑی. آل رائٹ، چلیے اب ہم خلقہ کا ذکر آیا تو خلقہ کا اشارہ کیجیے ذرا. خلقہ اس نے پیدا کیا. اوکے، آفٹر می. خلقہ یخلق اخلق. خلق يخلق اخلق. خالق مخلوق خلق. خالق مخلوق خلق. ماشاء اللہ. رائٹ، ذرا ٹرکی سوال ہے. من خلق کا، کس نے پیدا کیا تجھ کو؟ جواب دیجیے. اے ہے یا بی ہے یا سی ہے؟ پورا جواب دینا ہے. چلیے لانچ کر رہا ہوں پول. بسم اللہ. All right, I think we can end the poll, or still results coming? No. Okay, we end the poll. MashaAllah, A sharing results. اکثریت نے صحیح جواب دیا ہے. اے جواب صحیح ہے. خلقنی، خلقہ پیدا کیا، نی مجھ کو کس نے؟ اللہ. تو میں پوچھ رہا تھا من خلقہ کا، تو کس نے پیدا کیا تم کو؟ تو آپ کہہ رہے ہیں پیدا کیا مجھ کو اللہ نے. خلق اللہ سبجیکٹ جو ہے وہاں پر آ رہا ہے آگے. خلقنی اللہ، پیدا کیا مجھ کو اللہ نے. آل رائٹ. وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ بالکل آسان سوال ہے. اور وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے، اور آپ ہر چیز کے جاننے والے ہیں، اور وہ سب ہر چیز کو جاننے والے ہیں. ویری کوئک. آئی ہوپ یو نوٹڈ دا آنسر. چلیے بسم اللہ ٹو سی کہ آپ بیدار ہیں یا نہیں. آل رائٹ، ہم پول اینڈ کرتے ہیں اور رزلٹ شیئر کرتے ہیں. اے صحیح ہے، اور اسٹاپ شیئرنگ اور کلوز دا ونڈو. تو یہاں پر ہے اور وہ سب نہیں. سی بعض لوگوں نے کہا وہ سب نہیں. اور وہ ہوا بکل شیء علیم، وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے. یعنی نہ صرف اس نے پیدا کیا، پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا، چھوڑ کے غائب نہیں ہوا، تھک نہیں گیا، نہیں، جو کچھ ہو رہا ہے وہ سب کو جانتا ہے، اور تمہارے دل میں کیا ہو رہا ہے وہ بھی جانتا ہے. تو جیسے میں نے شروع میں کہا، بہت ہی بیوٹیفل آیات ہیں. جب بھی آپ کسی غیر مسلموں کے سامنے یا ایمان کی بات کریں تو یہ آپ یہ آیت پیش کر سکتے ہیں. کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون. نہ صرف اس نے تمہارے لیے تم کو پیدا کیا، بلکہ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا ثم استوى الى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء علیم. تو ہم یہ کہیں گے کہ اگر اللہ تعالیٰ پر ایمان بڑھانا ہے تو اے اللہ ہمیں، اللہ سے دعا کریں کہ تخلیق پر غور و فکر کرنے کی توفیق دے. میں تو کہتا ہوں آپ کتاب پڑھیں، ویڈیوز دیکھیں کائنات کے بارے میں، اپنی تخلیق کے بارے میں کتنی کمپلیکیٹڈ ہے. اور اللہ ہر طرح سے گناہوں سے بچنے کی توفیق دے اور ایمان کو مضبوط